کربلا کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له في أمره ولا شبيه له في عظمته ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس و مرتضیٰ کی فضیلت میں فرق کیا؟ عباس و مرتضیٰ کی فضیلت میں فرق کیا؟ مقصد جہاد حق میں تو دونوں کا ایک تھا۔ حیدر نے فتح کر لیا خیبر کا مارکا، حیدر نے فتح کر لیا خیبر کا مارکا، عباس نے فرات کو قبضے میں لے لیا۔ خیبر کشا نے مال غنیمت لیا نہیں، خیبر کشا نے مال غنیمت لیا نہیں، عباس نے بھی نہر سے پانی پیا نہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرت گرامی، آیت آپ کی خدمت پیش کی، مشہور و معروف آیت سورہ یاسین کی۔ ارشاد رب العزت ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم نے امام مبین کے اندر بند کر دیا ہے، ہر چیز کا احصاء کر دیا ہے امام مبین کے اندر۔ آیت نازل ہوئی تو علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے سوال کیا مسجد نبوی میں کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ یہ امام مبین کیا ہے؟ آیا توریت ہے اس سے مراد؟ فرمایا کہ تشریف رکھیے بتاتا ہوں۔ پھر کچھ دیر بعد وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ بتائیے امام مبین کیا انجیل ہے؟ فرمایا کہ بیٹھیے بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ زبور ہے؟ پھر رسول اللہ نے بٹھا دیا۔ کہنے لگے قرآن ہے؟ پھر رسول نے کہا کہ بیٹھ جائیے بتاتا ہوں، کچھ دیر میں آپ کو جواب مل جائے گا۔ فدخل علی فی المسجد، علی مسجد میں داخل ہوئے، کہا آپ کھڑے ہو جائیے، سوال پوچھیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ امام مبین سے مراد کون ہے جس میں ہر چیز کا احصاء کر دیا ہے؟ کہا وہ جو مسجد کے دروازے سے آ رہا ہے۔ کہا وہ ہے امام مبین۔ بزرگ گرامی، اس مرحلے پر مجھے آپ کو روکنا نہیں ہے، ذکر ابوالفضل عباس کرنا ہے۔ وہ
جو اس قدر بہادر کہ جس کے ساتھ بھاگ جانے پر لوگ فضیلت کا دعویٰ کریں اور اقرار کریں، لوگ فخر محسوس کریں کہ علی کے سامنے ہم بھاگ کر آ گئے، یہ ہماری فضیلت ہے۔ بھائی علی سے جان بچا لی، یہ ہماری فضیلت ہے۔ اس کے بہت واقعات ہیں، موقع نہیں ابھی یہاں پر۔ وہ جس قدر جری ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ پالنے والے ایک ایسا بیٹا دے دے جو وقت پڑے تو حسین کی مدد کر سکے۔ وہ دعا کر رہا ہے جری بیٹے کے لیے۔ تو ہیبت و طاقت کیا ہوگی حضرت عباس کی۔ اور اب وہ خطبہ جو بڑا مشہور و معروف ہے، مجھ سے میرے بھائی نے ذکر کیا تھا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیے، تو آج بہت مناسب ہے کہ میں اس کا تذکرہ کر دوں، کیونکہ ہم حضرت عباس کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے۔ تو اب حضرت عباس کی بہادری یہ ہے کہ جب 8 ذی الحجہ کو حسین حج کو عمرے میں تبدیل کر کے نکل رہے ہیں، اور احرام میں سب نے نیام میں تلواریں چھپائی ہوئی ہیں، یعنی وہ حاجی نہیں ہے۔ دیکھیے، لباس انسان کو حاجی یا نمازی یا عزادار نہیں بناتا۔ میں مثال عرض کر دوں، چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، حج کا موقع تھا، اور حج کے موقع پر اس نے ابو بصیر سے روایت ہے، ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام سے کہا کہ مولا کتنے حاجی ہیں، خانہ کعبہ کا مطاف طواف کی جگہ حرم خدا کا، مولا اس سال بڑے حاجی آئے، بہت حاجی ہیں۔ امام نے کہا کہ کیا تم میں بتاؤں کہ ان کی اصلیتیں کیا ہیں؟ کہا مولا اگر اہل سمجھے تو بتائیے۔ امام نے قریب کیا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، اس نے دیکھا کہ بہت سارے بندر ہیں جو طواف کر رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو احرام میں ہیں۔ اسے کہا فرزند رسول میری آنکھیں ٹھیک کیجئے، مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے کہ خانہ خدا میں بندر طواف کر رہے ہیں۔ امام نے دوبارہ آنکھوں کو ٹھیک کیا، اسے کہا فرزند رسول کیا وجہ تھی کہ یہ کچھ بندر، اکثر بندر دکھ رہے تھے، کچھ احرام میں تھے؟ امام نے کہا جو میرے جج سے بغض رکھ کے طواف کرتا ہے وہ یہ حالت ہوتی ہے۔ بھائی بغیر حب علی طواف چکر اور نماز ٹکر ہوا کرتی ہے۔ ایک صحیح سے نعرہ لگائیں، نعرے حیدری یا علی۔ تو اب اس احرام پہنے ہوئے بندروں کے درمیان جو نیام میں تلوار چھپائے ہوئے ہیں، ابو الفضل عباس کعبے کی چھت پر گئے اور ایک طویل خطبہ دیا جو شان امام حسین کی خاطر تھا۔ وہ خطبہ میں آپ کی پڑھ کے مختصر سے کچھ جملے اس کے وہ پڑھ کے، میں چونکہ آپ ظاہر ہے کہ پرسہ دینے آئے ہیں، میں مسائل زیادہ طویل پڑھوں گا۔ گئے کعبے کی چھت پر، کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم سے ہوتا ہے نا اس خطبہ شروع، ہم دیکھیے عباس ابن علی کی ہم کیا ہے، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے، حمد ہے اس پروردگار کی جس نے حسین کے باپ کی وجہ سے کعبے کو فضیلت عطا کی ہے۔ کعبہ کعبہ ہے حسین کے بابا کی ولادت کی وجہ سے۔ فرمایا من کان فی الامس بیتن اصبح قبلتن، کل تک جو ایک گھر تھا حسین کے بابا کی وجہ سے وہ قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیے ایک جملہ، چونکہ جناب ابو طالب کی شہادت گزری تو ایک جملہ حق بنتا ہے کہ ہم بیان کریں۔ جو پہلی توحید کی دعوت ہوئی ہے، جو رسول اللہ نے سب کو بلایا، 3 دن تک آیت اتری منزل عشیرتک الاقربین، 40 قرابت داروں کو بلائیے، ان کو ڈرائیے، تو یہ دعوت کہاں ہوئی؟ حضرت ابو طالب کے گھر پر۔ تو توحید کی دعوت تھی، ہونی تو چاہیے تھی کعبے میں۔
بھائی دعوت توحید ہے نا، تو خانہ کعبہ میں کیوں نہیں ہوئی؟ خانہ کعبہ میں تھے بت، بتوں کے سامنے توحید کی دعوت جچتی نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ رحمان کے گھر پہ تو بت تھے، عمران کے گھر پہ کوئی بت نہیں تھا۔ خوشبو کی حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تو اب ان بتوں کو علی نے گرایا فتح مکہ پر، اور رسول اللہ کے کندھوں پر چڑھ کر بتوں کو گرایا۔ بھائی تصور کیجئے نا، اب شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوتی ہے، وہ مہر ہوتی ہے کہ جس پر نبی دکھاتا ہے کہ ہاں اگر تصدیق چاہتے ہو تو یہ مہر پیچھے لگی ہوئی ہے، اللہ کی جانب سے آیا ہوا ہوں۔ اس مہر کے اوپر کسی کے قدم آ جائیں تو اب بعض بھولے مسلمان کہتے ہیں کہ روایت جھوٹی ہے، غلط ہے، اعتراض ہے، نبی کے کندھوں پر کسی کے قدم آنا یہ آپ بہت بڑھا دیتے ہیں۔ حضور اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پہ فزکس کیمسٹری کی کتاب آ جائے نا تو توہین ہوا کرتی ہے، اگر قرآن پہ دوسرا سپارہ رکھ دیا جائے تو توہین نہیں ہوا کرتی۔ قرآن پہ قرآن رکھ دیا جائے تو توہین نہیں ہوا کرتی۔ یہ بھی منصوص من اللہ ہے، وہ بھی منصوص من اللہ ہے۔ تو اب ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب کے قدم آئے، بتوں کو گرا رہے تھے۔ جب اترے کسی نے سوال کیا کیف حالک وانت کتف رسول اللہ، اے علی اس وقت آپ کا عالم کیا تھا جب آپ رسول اللہ کے کندھوں پر سوار تھے؟ فرمایا کیف حال من فوقہ رب العالمین وتحتہ سید المرسلین، اس کا عالم کیا پوچھتے ہو جو اپنے اوپر رب العالمین کو محسوس کرتا ہو اور نیچے سید المرسلین کو محسوس کرتا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ نیچے سے مراد ظاہر منزلت کی بات نہیں ہو رہی، یعنی بظاہر ایک صاحب نے، ہم نے یہ حدیث پیش کر دی تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے توہین رسالت کر دی۔ ایک تو ہمارے ہاں فتویٰ بہت جلدی لگ جاتا ہے نا، تو یہ بڑا مسئلہ ہے کہ کوئی روایت پیش کی جائے تو اس سے غلط نتیجے نکالنا بہت آسان ہے۔ عزیزان گرامی، اس کعبے کی چھت پر جہاں کبھی بت ہوا کرتے تھے، آج انہی بت پرستوں کے خاندان سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے اور عباس ابن علی اس کعبے کی چھت پر گئے اور کہنے لگے من کان فی الامس بیتن اصبح قبلتن ایھا الکفرۃ الفجرا اتصدون الی طریق البیت الامام البررا، اے کافروں، فاجروں، کفرۃ الفجرا، اے کافروں، اے فاجروں، اتصدون الی طریق البیت الامام البررا، تم ہو جو خانہ کعبہ کی طرف امام کو جانے سے روک رہے ہو تم۔ یعنی دو باتیں عباس سے بتائیں، ایک بات ابوالفضل عباس سے یہ بتائی کہ احرام پہن لینا کافی نہیں ہے، دل میں علی کی محبت انسان کو مسلمان بناتی ہے، اگر علی کی محبت نہ ہو تو کافر و فاجر ہوا کرتا ہے۔ ایک بات تو یہ بتائی، اگر دل میں علی سے بغض ہو تو کافر و فاجر ہوا کرتا ہے، ایک بات یہ بتائی، اور دوسری بات کیا بتائی؟ دوسری بات یہ بتائی جو عجیب بات ہے، فرمایا اگر ولولا مشیہ علی الرحمن، کہ اگر میں شاید الفاظ میں کچھ مغالطہ کر رہا ہوں، فرمایا کہ اگر رحمان کی مشیت نہ ہوتی اور تمہاری سمجھ اتنی بلندتر ہوتی تو اس سے پہلے کہ حسین کعبے کا طواف کرتے، کعبہ اٹھ کر حسین کا طواف کرتا۔ پھر فرمایا حضرت ابوالفضل عباس سے تم وہ ہو جو حجر اسود کو ہاتھ لگا کر بوسہ دیتے ہو، لیکن جب حسین حجر اسود کو ہاتھ لگا دیتے ہیں تو حجر اسود امام کے ہاتھ کو بوسہ دیا کرتا ہے۔ تم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہو، حجر اسود حسین ابن علی کو بوسہ دیتا ہے۔ پھر فرمایا ایو انتم وقعتم فی غلطۃ التي قد وقعت فيها قریش لأنهم ارادوا قتل نبیکم وانتم تريدون قتل ابن بنت نبیکم۔ تمہیں وہی بس یہ آخری جملہ، اور آپ رونے کے لیے آئے ہیں، ظاہر ہے کہ پھر
نوحہ خانی بھی ہونی ہے. فرمایا تمہیں وہی غلطی حاصل کلام گفتگو ہے مولا عباس کی. آخری جملہ جو مولا نے کہا, بہت جملے تھے میں نے چھوڑ دیا, تمہیں وہی غلطی ہوئی ہے التی قد وقعت قریش, جو قریش کو غلطی ہوئی تھی. لأنہم ارادوا قتل نبیکم, انہوں نے ارادہ کیا تھا قریش نے کہ نبی کو قتل کریں گے. وانتم تريدون قتل ابن بنت نبیکم, اور تم نے ارادہ کیا ہے کہ نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرو. لیکن جب تک میرا باپ موجود تھا رسول اللہ پر کوئی آنچ نہیں آئی تھی, جب تک عباس موجود ہے حسین پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی. اسی لیے تو حضرت ابوالفضل عباس کی شہادت پر کہا تھا نا, الان انقصر ظہری, ہائے عباس میری کمر ٹوٹ گئی. دوسرا جملہ سنیں, یہ تو مشہور جملہ ہے. دوسرا جملہ کیا کہا؟ فرمایا وَشَمَّتْ بِي عَدُوِّي, عباس تیرے جانے سے مجھے میرا دشمن تانا دیتا ہے. کہاں ہے تمہارا بھائی, کہاں ہے تمہارا بھائی؟ آقا عباس نے صبح عاشور سے بار بار اجازت چاہی. آقا مقتل کی اجازت دے دیں, آقا جنگ کی اجازت دے دیں. عباس آپ میرے سپہ سالار ہیں, جنگ میرے لشکر کے سپہ سالار ہیں. جب سورج ڈھلنے لگا نا, اب ایک مرتبہ حضرت عباس نے دیکھا کہ حسین کی کمر اب جھک رہی ہے. کہ آقا بچوں کی پیاس سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں. کہا بھیا آپ میرے لشکر کے علم بردار ہیں, آپ کو اجازت نہیں دے سکتا. آقا عباس خیمے میں گئے. خیمے میں بچے جناب سکینہ سے کہہ رہے تھے تم حیدر کرار کی پوتی ہو, مشکل کشا کی پوتی ہو, ہمارے لیے پانی کی کوئی سبیل تو کرو. چھوٹے چھوٹے کوزے تھے, چھوٹے چھوٹے کوزے, اور جناب سکینہ سے کہہ رہے تھے. جناب حضرت ابوالفضل عباس نے جناب سکینہ کو گود میں اٹھایا. آقا حسین خیمے کے باہر مسند لگائے بیٹھے تھے. دور سے جب حسین نے دیکھا نا کہ حضرت عباس جناب سکینہ کے ساتھ آ رہے ہیں اور جناب سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ ہے, تصور کیجئے گا جناب ابوالفضل عباس کے ہاتھ میں جناب سکینہ ہے اور جناب سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ ہے. آقا حسین نے دور سے آتے ہوئے دیکھا, ایک جملہ جناب سکینہ سے کہا, ایک جملہ حضرت عباس سے کہا. کہا عباس بہت بڑی سفارش لے آئے, جاؤ مقتل کی اجازت دی. اور دوسرا جملہ جناب سکینہ سے کہا کہ سکینہ ابھی چچا کو سفارشی بنا کر لے کر آئیے نا, کچھ دیر بعد تماچے لگیں گے, چچا واڑا یاد آئے گا, چچا واڑا یاد آئے گا. بس عزیزان گرامی, جناب عباس گئے. اور اب میں شہادت نہیں پڑھوں گا, اب میں شہادت کے بعد والی روایت پڑھوں گا, سنیں گے آپ. ایک مرتبہ حمید نے, ایک مرتبہ بشیر نے اعلان کیا الا قد قتل الحسین میں کربلا. مدینہ میں ام البنین سن رہی ہیں, جناب ام البنین باب الحوائج کی ماں, ایک مرتبہ ام البنین سن رہی ہے. کہا تو بشیر کس کا کہہ رہا ہے؟ کہا کہ حسین مارے گئے. کہا کون سے حسین؟ کہا حسین ابن علی ابن ابی. کہا ہو ہی نہیں سکتا, میرا عباس ساتھ موجود تھا. کہا بی بی تمہارا عباس بھی مارا گیا. ام البنین نے کہا نہیں, میرا عباس بہت اچھا جنگجو تھا, میرے عباس کے ہاتھوں میں بڑی طاقت تھی, عباس مارا نہیں جا سکتا. کہا بی بی عباس کے بازوں میں طاقت بہت تھی لیکن عباس کے بازو قلم ہو گئے. بی بی کہنے لگی
لیکن عباس کے بازو غلط نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ عباس بہت بڑا جنگجو تھا۔ کہا بی بی تو جانتی ہے عباس کے سر پہ گرز لگا تھا۔ جیسے ہی سنا نا بی بی ام البنین رونے لگی۔ کہا بشیر کہنے لگا بی بی مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو سخت خبر دے دی۔ آخری جملہ بی بی ام البنین کہنے لگی نہیں بشیر، میں یہ نہیں سوچ رہی کہ تم نے بہت بڑی شہادت کی خبر دے دی، میں یہ سوچ رہی ہوں جب ہر شہید گرتا تھا نا تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہوگا، میرا عباس جب زمین کربلا میں گرا ہوگا ہاتھوں کے سہارے نہیں گرا ہوگا، منہ کے بل زمین۔ ماتم حسین۔